اگر اذان دینے کی اتنی ہی فضیلت ہے تو کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کبھی اذان نہیں دی؟ نبی کریم نے اذان دینے کے لیے کیوں ایک مؤذن کو مقرر کیا؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اذان دینے والے مؤذن کی کتنی فضیلت ہے، پھر آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ نبی کریم خود کبھی اذان کیوں نہیں دیتے تھے۔ ناظرین، اذان اسلام کا شعار ہے، اس کی اہمیت اور عظمت مسلم ہے، اور مؤذن کا بھی کافی بہت اونچا مقام ہے۔ احادیث میں مؤذن کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں، چند روایات ملاحظہ فرمائیے۔ عبد الرحمن بن ابی سما کہتے ہیں کہ مجھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لے ہوئے ہو، موجود ہو، اذان کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ ابو سعید سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم سے سنا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کہ وہ تمام چیزیں جو اس کی اذان سنتی ہیں سب اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم کا ارشاد پاک ہے کہ مؤذن کے گناہ جہاں تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے مؤذن کے گناہ اتنے وسیع بھی ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ مؤذن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے جس کو وہ آواز سنائی دیتی ہے وہ سب روز قیامت مؤذن کے گناہوں کا بخشش کا ذریعہ بنیں گے اور وہ گواہی دیں گے۔ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مؤذن کی گردن کو تمام مخلوق سے بلند فرما دیں گے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو قیامت کے دن بہت اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جو شخص ثواب کی امید رکھتے ہوئے 7 سال تک اذان دے اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلی صف پر کھڑے ہوئے نمازیوں کے لیے بے شمار رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مؤذن کی اسی نسبت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مؤذن اپنی بلند آواز سے اذان دے اتنی دور تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے، جو بھی جاندار بے جاندار اس آواز کو سنتے ہیں وہ مؤذن کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ مؤذن کی اذان پر جتنے نمازی نماز ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان نمازیوں کے ثواب کے برابر مؤذن کو ثواب عطا کر دیتا ہے۔ مؤذن کی ہر اذان کے بدلے 60 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، ہر امامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کی سخاوتیں برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ 3 شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے حساب کتاب لے رہا ہوگا تو یہ 3 شخص مشک کے ٹیلوں پر بیٹھ کر آرام کر رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص کا ذکر ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس طریقے سے امامت کی کہ مقتدی اس سے خوش ہو جائے۔ دوسرا اس شخص کا ذکر آتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا۔ تیسرا وہ شخص جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم کو فرماتے سنا کہ جب مؤذن کی اذان دینے کی آواز شیطان کے کانوں میں پڑتی ہے تو شیطان مقام روحہ تک دور بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام روحہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا مقام روحہ مدینہ سے 36 میل کی دوری پر واقع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب مؤذن نمازیوں کو بلانے کے لیے اذان دیتا ہے تو اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے تاکہ وہ اذان کو نہ سنے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو شیطان واپس اپنے ٹھکانے پر آ جاتا ہے۔ جب امامت کہی جاتی ہے تو شیطان پھر بھاگ جاتا ہے۔
جب امامت ختم ہو جاتی ہے تو شیطان پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازیوں کے دل میں وسوسے ڈالے، نمازیوں کو نماز سے بہکانے کے لیے ہر کوشش کرتا ہے۔ شیطان نمازیوں کے دل میں ایسی ایسی باتیں ڈال دیتا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا اس نے کتنی رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کا ثواب کے بارے میں معلوم ہو جاتا تو نمازیوں نے پہلی صف پر کھڑے ہونے کے لیے قرآن اندازی کیا کرنی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ مؤذن حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب حضرت بلال نے اذان ختم کی تو نبی کریم نے فرمایا، جب اذان ہوتی ہے جو شخص یقین کے ساتھ اذان کے لفظوں کو دہراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اذان کے لفظوں کو دہرانے والے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اذان پڑھنے والے ہم سے زیادہ ثواب حاصل کر لے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہم کو بھی اذان دینے والے کی فضیلت حاصل ہو جائے؟ اس کی بات سن کر نبی کریم نے فرمایا، تم بھی مؤذن کے پیچھے وہی الفاظ دہرایا کرو جو مؤذن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب تم اذان کو دہرا چکے ہو تو جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں نبی کریم نے زندگی بھر اذان دی یا نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس بات سے کوئی مسلمان انکاری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نواسے سے نوازا تو نبی کریم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں اذان دی، لیکن کیا نبی کریم نے کبھی نماز کے لیے اذان دی؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے کبھی اذان نہیں دی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم کی ساری زندگی اذان نہ دینے کا مسئلہ نبی کریم کے خصائص میں ہے۔ خلاصہ یہ کہ نو مولود بچے کے کان میں اذان دینا رسول اللہ سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نماز کے لیے اذان دینا ثابت نہیں ہے۔ ائمہ کرام نے نبی کریم کی اذان نہ دینے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نماز کے لیے اذان دیتے تو پھر آپ کے خلفاء اور بعد میں آنے والے تمام اماموں کو بھی خود نماز کے لیے اذان دینا پڑتی، چونکہ آپ کو منصب رسالت اور احکام شریعہ مثلا کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ اس سے بڑی ذمہ داری انجام دینی تھی، تو جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی کریم اذان دیتے اور اس پر معاتبت فرماتے جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل پیدا ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے نبی کریم نے خود اذان نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو نیکی کی ہدایت نصیب فرمائے۔